حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر حادثہ، تیز رفتاری کے باعث ٹرک اور ٹرالر میں تصادم۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹنڈو والا یار میں تیز رفتار ٹرک نے 7 سالہ بچی کو کچل ڈالا۔ حادثے میں کلثوم نامی بچی جاں بحق ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ گجرا شاہ مقیم کے نواحی علاقے منڈی احمد آباد میں افسوسناک واقعہ۔ رشتے کے تنازع پر مخالفین نے حاجی لال نامی 55 سالہ بزرگ کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کھاریا میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اوباڑو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ظفر حسین نامی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چرس برآمد۔ پولیس افسران علاقے سے منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اور منڈی بہاؤدین میں معمولی تنازع پر 2 مزدور گروپس میں جھگڑا۔ اینٹوں اور ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 9 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹنڈو جام میں حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر حادثہ، تیز رفتاری کے باعث ٹرک اور ٹرالر میں تصادم۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، ٹنڈو جام میں حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری کے باعث ٹرک اور ٹرالر میں تصادم۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹنڈو والا یار میں تیز رفتار ٹرک نے 7 سالہ بچی کو کچل ڈالا۔ حادثے میں کلثوم نامی بچی جاں بحق ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے کر ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، گجرا شاہ مقیم کے نواحی علاقے منڈی احمد آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ رشتے کے تنازع پر مخالفین نے حاجی لال نامی 55 سالہ بزرگ کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کھاریا میں گجرات پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں علی شان، محمد عمران، اورنگزیب اور دیگر شامل ہیں۔ اوباڑو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ظفر حسین نامی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس افسران علاقے سے منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اوباڑو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ظفر حسین نامی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے چرس بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس افسران علاقے سے منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
منڈی بہاؤدین میں معمولی تنازع پر دو مزدور گروپس میں جھگڑا، اینٹوں اور ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 9 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں معمولی تنازع پر دو مزدور گروپس میں جھگڑا ہوا، اینٹوں اور ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے 3 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس نے 9 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں اینٹی کرپشن ٹیم کی کارروائی، پٹواری سمیت اشتہاری ملزمان گرفتار۔ سرکل آفیسر ہیڈ کوارٹر رام ملک عبد المجید نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سرکاری اراضی پر ملزم بشیر اور دیگر قابض تھے۔ ملزمان کے قبضے سے زمین واگزار کروا لی گئی ہے۔ بہاولپور میں مقامی ہسپتال کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں مقامی ہسپتال کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کو 200 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف سے، جو اس وقت ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ڈی سی آفس لاہور میں اور کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈی سی آفس کے لاؤن میں، اور مور دین 200 جو ہے ابھی تک اپلیکینٹس جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں جن کی درخواستیں سنی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سی لاہور موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، کس طرح کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں اور کیا اب تک لائحہ پر بنایا گیا؟ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہری لگانے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے سائلین آتے ہیں ان کو کوئی ایکسیس کا ایشو نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ایسے جو ہمارے نیچے عملے کی عدم دستیابی یا ان کے عدم تعاون کی وجہ سے پینڈنگ رہ جاتی ہیں، وہ چیز نہ ہو۔ تو جس طرح آپ نے مینشن کیا 200 سے زائد درخواستیں آ چکی ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر تو ریونیو سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ اے ڈی سی آر اور ہمارے ریونیو کا عملہ جو ہے وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو ہم فوری طور پہ جو کارروائی ہوتی ہے متعلقہ تحصیلدار کو یا پٹواری کو ڈائریکشنز دے دیتے ہیں، اور زیادہ تر مسائل جو ہیں اسی وقت حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی 37 کے قریب ایسی درخواستیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، ان میں کوئی یا تو لیگل ایشو ہے یا ریکارڈ نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے کوئی اس میں ڈیلے ہے۔ باقی کچھ لوگ جنرلی کچھ محکموں کے خلاف صفائی کے حوالے سے یا واسا کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آتی ہیں، تو ہم ان کو متعلقہ محکمے کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ سر، اگر بات کریں پٹواری سسٹم کے حوالے سے، جو درخواستیں یہاں سے موصول ہوتی ہیں ریونیو کے ریلیٹڈ ہے اور لینڈ کے ریلیٹڈ ہیں، انہیں کتنا مزید ٹائم لگے گا جو 37 پینڈنگ ہے، اور اس طرح کے مزید کیسز کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس میں سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب ریکارڈ اگر کسی چیز کا اویلیبل نہیں ہے تو اس میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا پٹواری یا تحصیلدار یا متعلقہ جو اے سی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ 37 میں زیادہ تر درخواستیں ایسی ہوں گی جن پہ ہم کوئی کارروائی مزید نہیں کر سکتے۔ تو باقی یہ کہ ہم یہاں سے جو اپلیکیشن مارک کرتے ہیں، میں اس پہ 3 دن کا یا 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہونے والے کام ہوتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، 3 دن کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اور ٹائم دیا جاتا ہے۔ جو بھی اپلیکینٹس یہاں پہ آ رہے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے ان کے مسئلے ریزولو کیے جائیں، چاہے وہ لینڈ کے ریلیٹڈ ہو، ریونیو کے ریلیٹڈ ہو، اور جو واسا اور دیگر محکموں کے خلاف شکایتیں یہاں پر موصول ہوتی ہیں اسے 3 دن کے اندر کمپلیٹ کروایا جاتا ہے۔ 3 دن سے لے کے 7 دن کی۔ بہت شکریہ جنید اشرف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اطراف راستوں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ شالیمار زون انتظامیہ تجاوزات ختم کروانے میں ناکام ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے رپورٹر عمران چودھری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا عمران۔ جی بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر۔ یہاں پہ میرے عقب میں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پہ ضلع انتظامیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ مین شاہراہ ہے جہاں سے لوگ کا آنا جانا، یہاں پہ مریدین زائرین کا آنا جانا شروع ہے، اور اسی روڈ سے جنازے بھی آتے ہیں جو بالکل ہی
پھٹا مافیا اوریری باندھ نے بالکل ہی یہاں بلاک کر دیا ہے, بند کر دیا ہوا ہے. یہاں تو ہمیں لگتا ہے پھٹا مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کے آگے ضلع انتظامیہ بھی گھٹنے ٹیکے کھڑے ہیں. ان لوگوں کی سب کی آنے جانے والوں کی یہ گزارش ہے, حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان کارپوریشن کے تھرو ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور لوگوں کو, لیڈیز کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں گزرنے کے لیے اور جنازہ جو یہاں سے بالکل ہی آ ہی نہیں سکتا, اس حوالے سے ان سب کو اٹھایا جائے اور یہ راستے کو کھول کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. یہاں پہ زائرین اور مریدین جو دربار پر حاضری کے لیے آتے ہیں وہ لوگ اپنے آسانی سے اپنا. بہت شکریہ عمران چودھری, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. جہانیہ میں 2 طلباء گروپ میں جھگڑا, فائرنگ سے 2 طلباء جاں بحق ہو گئے. مقتولین کی شناخت علی قصاب اور علی جٹ کے نام سے کر لی گئی ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے. ایبٹ آباد کے علاقے بانڈا قاضی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. گیس لیکیج کے باعث خاتون اور اس کا شوہر جاں بحق ہو گیا. مزید جانتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں. ایبٹ آباد چند دن قبل شادی ہونے والے میاں بیوی کمرے میں گیس سے دم گھٹنے پر جاں بحق. بانڈا قاضی میں 25 سالہ عبید الرحمان فاروق اپنی اہل کے ہمراہ ہیٹر جلا کر سویا اور پھر اٹھ نہ سکا. رات کو گیس کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہوئی اور گیس لیکیج کے باعث میاں بیوی دونوں جاں بحق ہو گئے. صبح کمرے کا دروازہ نہ کھلنے پر اہل خانہ نے دروازہ توڑا تو دونوں کو مردہ حالت میں پایا. ایبٹ آباد میں سردیوں کے آغاز میں یہ پہلا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جبکہ گزشتہ برس بھی گیس کے کم پریشر ہونے سے ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں. سوئی گیس انتظامیہ کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث افسوسناک واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. عبید الرحمان سلیمانی, کوہ نور نیوز کی. جی پی او اکھاڑا محمد فرقان بلال کی انجمن تاجران کے وفد سے تاجر برادری نے جی پی او کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا. مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں. طیب سعید شہید پولیس لائنز اکاڑا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انجمن تاجران کے وفد سے خصوصی میٹنگ کی. اس میٹنگ کا مقصد حالیہ پولیس کارکردگی اور تاجران کے مسائل دریافت کرنا تھا. تاجران نے ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی, جس پر ڈی پی او اکاڑا نے فوری طور پر ڈی ایس پی ٹریفک اور انجمن تاجران کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو ٹریفک مسائل کو فوری طور پر حل کریں گے. ڈی پی او اکاڑا نے پولیس افسران و اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاجران ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. عوام الناس کی جان و مال کا تحفظ اکاڑا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اکاڑا شہر کے تمام تاجر برادری کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. تاجر برادری بھی پولیس فورس کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ہم پولیس اور تاجروں میں پیدا ہونے والا مسائل حل کر سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری عدیل رشید. ترینٹا محمد پناہ کے مکین سرکاری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. مزید جانتے ہیں غلام ملک کی اس رپورٹ میں. محمد پناہ میں گندم کی بوائی کا عمل جاری ہے. اکثر کسانوں نے گندم کی بوائی مکمل کر لی ہے تو کوئی کسان زمین کو کر رہا ہے تیار تو کسی کو ہے ترشک کا انتظار. محکمہ زراعت کے مطابق اس سال تحصیل لیاقتپور میں 1,42,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی بوائی کی جائے گی. گنے کی بروقت ترشک نہ ہونے کی وجہ سے 20% گندم کی بوائی نہ ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ زراعت کی جانب سے بہترین پیداوار کے حصول کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. کسان جہاں گندم کی قیمت فی من 3,000 روپے مقرر ہونے پر خوشی سے نہال ہے تو وہیں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کھاد اور ڈیزل کی قیمت کو فوری کنٹرول کرے اور شارٹیج کا نوٹس دے اور شوگر مل مالکان کو پر وقت کرشے کا پابند بنائیں تاکہ گندم کی کاشت پر وقت ہو سکے. کیمرہ مین جن کے برا غلام ہے. شور کوٹ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش کے اوقات میں خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں. رتھو ڈھیروں میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. گندگی اور تعفن کے باعث اہل علاقہ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. کمشنر راولپنڈی ثاقب بنان کی زیر صدارت ایمرجنسی پلان مری کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر سمیت متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. اجلاس میں موسم کے حوالے سے مری میں سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا
تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ احسان مری کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ہر محکمہ اپنی ذمہ داری مکمل مستعدی اور فرض شناسی سے انجام دے۔ ہری پور میں مخیر حضرات کے تعاون سے کوہ نور نیوز ٹیم کا احسن اقدام، مستحق اسکول طلباء میں سویٹر، اسکارف، دوپٹہ اور جرابیں تقسیم کی۔ مزید جانتے ہیں ہری پور سے راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ انسان کھلانے کا وہی مستحق ہے جو دوسروں کے لیے دل میں درد رکھتا ہو، دوسروں سے محبت کا سلوک رکھتا ہو۔ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں نیک اعمال ایسے بیج ہیں جن کا پھل آخرت میں ملتا ہے۔ ہری پور کے سرکاری اسکولوں میں مستحق سینکڑوں طلباء و طالبات میں سویٹر، اسکارف، دوپٹے اور جرابیں تقسیم کی گئیں۔ ان میں ایسے مخیر حضرات نے تعاون کیا ہے جنہوں نے اپنا نام تک بھی ظاہر نہیں کیا، چونکہ مہنگائی کے اس دور میں سفید پوش طبقہ پس کر رہ گیا ہے، جو گرم ملبوسات تو کیا گھر کا خرچ بھی بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں۔ ان والدین کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ مخیر حضرات کی جانب سے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ و فیمیل ٹیچر کے نام سے گرم ملبوسات دینے کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ اسی حوالے سے ہری پور کے مختلف سرکاری اسکولوں جن میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول، پرائمری اسکول علی خان پرائمری اسکول، شاہ محمد اور سریسال اسکول شامل ہے، گرم ملبوسات ہے۔ پارا چنار کا واحد کمیونٹی سینٹر خستہ حالی کا شکار ہے۔ مرمتی کام نہ ہونے کے باعث عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں جاوید منگش کی اس رپورٹ میں۔ پارا چنار کے شہریوں کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے 28 سال پہلے بنایا جانے والا واحد کمیونٹی سینٹر مناسب دیکھ بھال اور ضروری مرمت کام نہ ہونے سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پارا چنار کے شہریوں کے لیے غمی خوشی اور دیگر تقریبات کے لیے واحد سہولت ہے جو میونسپل ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کی نظر انداز کرنے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کبھی اس کو پنشن کا دفتر بنایا جاتا ہے تو کبھی پولیس لائن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ علاقے کے شہری اس کی ضروری مرمت آرائش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پارا چنار کے سماجی کارکن ابرار حسین المعروف گرنیٹی کہتے ہیں کہ اس کے لیے مرمت، پانی، چوکیدار اور حق روک کا انتظام کیا جائے تاکہ شہری اس سے استفادہ کریں۔ ہماری عورتوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں اس پر رحم کرے۔ ہم جس طرح پشاور میں ہریان ہیں، خاک کے لوگ ہیں، وہ بیٹھک نہیں رکھتے، اس طرح ہم پڑشنار میں بھی بیٹھک، اجرے وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں خواجہ پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے F9 پارک میں طلباء و طالبات کی جانب سے خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں علی مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ افواجی پاکستان سے اظہار محبت کے لیے اسلام آباد کے مختلف اسکول کے طلباء و طالبات نے F9 پارک میں خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ طلباء نے افواجی پاکستان کے قربانیوں کو خوب سراہا اور کہا کہ اس درمیان میں ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ پاک آرمی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا سٹارٹ کیے گئے ہیں اس کو ہم نے ریموو کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے مائنڈ سے نکالنے کے لیے بیسیکلی آرمی ہمارے لیے دن رات کام کرتی ہے، تو ہم بھی آرمی کی سپورٹ کے لیے یہاں پر اس ٹائم میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جو ورکنگ کی تو اب یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمیں اب اپنی آرمی کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، ہم نے ان کا حوصلہ بلند کرنا ہے، ان راتوں کو وہ جا کر ہمارے لیے راحتوں کو سکون بناتے ہیں، تو اب موقع ہے، اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آرمی کا ساتھ دیں۔ ادھر آئے ہیں پاک آرمی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ پاک آرمی کے ساتھ وہ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان اگر آج ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے، جو روز ہمارے لیے سرحدوں پر ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فوج ہے تو ہم ہے، اس لیے پاک فوج کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسی واک کا اہتمام کیا گیا اور نوجوانوں کو پیغام دیا گیا کہ جو افواجی پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع ہوا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی فوج کی سپورٹ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ طلباء کا مزید کہنا تھا کہ نئی نسل کے بچوں کو چاہیے کہ افواجی پاکستان جو ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے۔ ہم نے اپنی پاک فوج کے حوصلے بلند کرنے ہیں، جی غازی جی تیرے پراسرار بننے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ پال غنیمت نہ کشوری کشائی۔ کیمرہ مین محمد سلمان کے ساتھ علی مرتضیٰ، کوہ نور نیوز۔ پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کے کرائے میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرائے کی منظوری دے دی۔ نیا کرایہ کیا ہوگا اور کب سے اس پر عمل درآمد ہوگا،
اس حوالے سے ہم رابطہ کریں گے اپنے رپورٹر سے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کے کرائے میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب کابینہ نے اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرائے کی منظوری دے دی ہے. پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کے کرائے میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب کابینہ نے اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرائے کی منظوری بھی دے دی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں، پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کے کرائے میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا. پنجاب کابینہ نے اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرائے کی منظوری دے دی ہے. نیا کرایہ کیا ہوگا اور کب سے اس پر عمل درآمد ہوگا، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی عاصم راجہ، بتائیے گا اس حوالے سے. جی، پنجاب حکومت نے 2 سال 22 دن بعد اورنج لائن ٹرین کے کرایوں میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے. اورنج لائن ٹرین کے ساتھ کرایہ کی پنجاب کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے. کل سے علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجراں تک اورنج لائن ٹرین کا کرایہ 40 روپے، 4 کلومیٹر تک کرایہ 20 روپے، 5 سے 8 کلومیٹر تک کا کرایہ 25 روپے، 9 سے 12 کلومیٹر تک کا کرایہ 35 روپے، 16 سے 27 کلومیٹر کا کرایہ 40 روپے ہوگا. وزیر ٹرانسپورٹ نیز کا کہنا ہے کہ کرایہ کا اطلاع نوٹیفکیشن کے فوراً بعد ہوگا. پہلے اورنج لائن ٹرین کا فکس کرایہ 40 روپے تھا، لیکن پنجاب حکومت سے اس فیصلے سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جس سے مسافروں کو اسٹاپ ٹو اسٹاپ اترنے کا 40 روپے کرایہ وصول ان سے کیا جاتا تھا، لیکن اس فیصلے سے اب ان کو اسٹاپ ٹو اسٹاپ 20 روپے کرایہ ادا کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ عاصم راجہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. بھوانا میں حقیقی آزادی مارچ نسواں اور شاہ تیمور لانی گروپ کا احمد نگر کا جلسہ ضلع چنوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ گیا. اسد عمر اور دیگر قیادت کا والہانہ استقبال کیا گیا. ملک غلام عباس اور تیمور امجد کی کال پر شہریوں نے بھرپور شرکت کی. آپ کو بتائیں کہ بھوانا میں حقیقی آزادی مارچ نسوانا اور تیمور لالی گروپ کا احمد نگر کا جلسہ ضلع چنوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ گیا. اسد عمر اور دیگر قیادت کا والہانہ استقبال کیا گیا. ملک غلام عباس اور تیمور امجد کی کال پر شہریوں نے بھرپور شرکت کی. کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پاکستانیہ کے پویلین میں دکھائے گئے طیاروں میں غیر ملکی مندوبین اور عسکری حکام نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا. حاضرین مندوبین اور غیر ملکی معززین کو ان طیاروں کی تکنیکی خصوصیات کے بارے میں بھی مکمل طور پر آگاہ کیا گیا. ڈسپلے میں شامل طیاروں نے اپنے جدید ڈیزائن اور تکنیکی خصوصیات کی بدولت قومی اور بین الاقوامی سطح پر تعریفیں سمیٹیں. کراچی میں چیئرمین انسان دوست اور تاج برادری کی پریس کانفرنس پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور کیا گیا. اس موقع پر مقررین کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. سرگودا میں سیکرٹری ایگریکلچر احمد عزیز تار نے ریسرچ اسٹریس سینٹر کا دورہ کیا. مزید جانتے ہیں محمود ٹوکر کی اس رپورٹ میں. ریسرچ سٹرس سینٹر سرگودا کے دورہ کے موقع پر سیکرٹری ایگریکلچر احمد عزیز تار کا کہنا تھا کہ پاکستان زرعی ملک ہے. زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے دور حاضر کی جدید سہولتوں سے استفادہ کی ضرورت ہے. پاکستان کے کاشتکار نہ صرف محنتی ہیں بلکہ وہ مطلوبہ اہداف کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کاشتکاروں کو دور حاضر کے جدید سہولتوں سے روشناس کرانے کے لیے دیہی علاقوں میں سیمینار اور انہیں آگاہی دینے کے لیے محکمہ زراعت اور دیگر ادارے اپنا کردار ادا کریں. بنیادی طور پہ تو یہاں پہ جو کنو اور مالٹا اور اس کی جو ورائٹیز ہیں لیمو ہے اس کی ورائٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بڑا بہتر یہ کام کر رہے ہیں. اس میں نئی ورائٹیز بھی بنا رہے ہیں اور اس میں سارے سال میں ہم مختلف قسم کے کنو لیمو یا میٹھا اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی ورائٹیز ہے جس میں ایکسپورٹ پوٹینشیل زیادہ ہے اور ذمہ دار کو کس کی کون سی ورائٹی جس کا فائدہ زیادہ ہوگا اس کے اوپر بڑی اچھی ریسرچ ہو رہی ہے. ڈی جی محمد نواز میکن، ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد شاہد، انچارج سٹرس سینٹر ملک محمد احسان اور دیگر نے کنو سمیت دیگر پیداوار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پر وقت آگاہی سے ہم زرعی اجناس کے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ دور حاضر میں جو سہولیات دیگر ممالک کو حاصل ہیں وہی سہولتیں ہم اپنے کاشتکاروں کو فراہم کریں. اس کے لیے ہم اپنے ریسرچ سینٹر کو فعال کریں تاکہ کاشتکاروں کو آگاہی فراہم کرنے میں مدد مل سکے. اس موقع
पर सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर ने सिस्टर सेंटर में किन्नू समेत दीगर अक़साम की नुमाइश भी देखी और फतह चंद में सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी की काबिज रखते हाई सेकेंडरी स्कूल दाकरपाल को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल गया है। स्कूल हेडमास्टर डॉक्टर हसामुद्दीन ने तुलबा को मुबारकबाद दी और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी का शुक्रिया अदा किया। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो का गुडाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो ने कहा है कि शफाफियत जिस उमूर में शामिल हो जाती है उसके नताइज हमेशा मुतासरकुन होते हैं। हमारे इदारे में आवाम की फलाह बहबूद के निज़ाम को तवील अरसे से इसी अंदाज में चलाया जा रहा है जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गडाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों की निगरानी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। नूर हसन जोगियो का कहना था कि हुकूमत सिंध की हिदायत है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए और जो काम किया जाए उसके आगाज़ से इख्तिताम तक उसको मॉनिटर किया जाए। यही वजह है कि हम कामों की इफ्तिताह के साइट का मुआयना करने के बाद करते हैं। जब आवाम उससे मुस्तफीद होती है तो हमारी मेहनत वसूल होती है। इनका मजीद कहना था कि तरक्याती स्कीमों की अदायगियों को मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद जारी किया जाता है क्योंकि ये वसाइल जिला कौंसिल की आवाम के लिए है और इसकी निगरानी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसके लिए अपना 100% देकर अपने फराइज एहसन तरीके से अदा करने की काविश कर रहे हैं जिसमें मतवातर बेहतरी हुई है। इस वक्त पानी और सेवरेज के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की है। उम्मीद है अहले इलाका इस हवाले से पेश आने वाले मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा चीफ ऑफिसर अयाज अमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद। सर्दियों में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात की खरीदारी आम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई है। देखते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान में मौसम सरमा में खूब ठंड पड़ती है और सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि खुश्क मेवाजात एक अनमोल तोहफा है क्योंकि कुदरती तौर पर उनके बेशुमार फवाइद हैं और इक़्तिदार के साथ उनका इस्तेमाल इंसानी जिस्म को मजबूत और तवाना बनाता है। मगर महंगाई के दौर में अनमोल तोहफे को हासिल करना आम आदमी के बस से बाहर है। जो भी सर्दियों की बाकी सौगात है ये जो ड्राई फ्रूट है, लेकिन सबका ये दिल भी करता हो जो है ना ये कि महंगाई की वजह से जो है ना आम बंदा जैसे हम है हमारे पास इतना रोजगार नहीं है तो हम खरीदने से जो है ना वो मजबूर ही हैं। इस टाइम इतनी महंगाई है, ठीक है, तो ये आम बनने की रेंज से तो बाहर ही है। सर्दियों की ऐसी हालत है जो हर कोई खाता है तो महंगाई की वजह से जैसे आप देख सकते हैं कोई भी नहीं ले रहा। आजकल खाना पीना मुश्किलों से लोग पूरा खा रहे हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें कोई भी नहीं खा सकता। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई को कम किया जाए हमारी इल्तमास है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ जाती है, मगर इस बार महंगाई के बायस लोगों के लिए इस ग़िज़ा को हासिल करना बहुत मुश्किल बन गया है। ड्राई फ्रूट जो है अभी सर्दियों का आइटम है। ड्राई फ्रूट अभी महंगाई की वजह से बहुत लोग कम आ रहे हैं। आजकल इतना सेल भी नहीं हो रहे और लोग नहीं खा सकते। अभी बहुत महंगाई हो गई, ड्राई फ्रूट आगे से भी महंगा रहा है। इतनी महंगी पड़ी हैं ताबीरें, ख्वाब आंखों में अब नहीं आते। कैमरामैन सलमान के साथ सोनिया मलिक, KN न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्तफाबाद में मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना ज़मीर अहमद का प्रेस क्लब का दौरा सहाफ़ी और वकला की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना ज़मीर का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो 2020 में इलेक्शन हुए थे उसमें इलेक्ट हुआ, उससे पहले मैं लाहौर बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो मैंने ये ज़रूरत समझी हल्के के जो हमारे मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, हल्का NA 124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का ख्वाह हूँ और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और आज तक किसी ने अवामी जो मसाइल है वहाँ पे अब कोई अवामी लीडर नहीं आ सकता वहाँ पे, और जो भी बंदा वहाँ पे आया है अब बस इलेक्शन अपना उन्होंने लड़ा है, जीते या हारे उसके बाद आवाम से उनका राब्ता नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात अभी जो रीसेंट मामलात हैं मुल्क के, जिस अंदाज से इस मुल्क को चलाया जा रहा है और कुछ नादीदा कुत्ते जिस अंदाज से इस मुल्क को जिस लेकर जाना चाह रही हैं, मैं समझता हूँ। शहनाला फुड में सीनियर सहाफ़ी चौधरी इमरान खुशी की सालगिरह की तकरीब अलखदमत वेलफेयर कौंसिल ऑफिस में मनाई गई, जिसमें चेयरमैन मार्केट कमेटी ज़हीर बाबर चौधरी समेत तहसील भर से सहाफ़ियों ने शिरकत की।
इस मौके पर ज़हीर बाबर चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में सहाफ़ियों का अहम किरदार है। बहावलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि अच्छी सेहत के लिए खेल की सरगर्मियाँ कलीदी अहमियत की हामिल हैं। तालिबात अपनी तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में भी शिरकत लाजमी बनाएं। तलबात ने तालीम और खेल के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ किरदार साजी और कायदाना सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।